سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ استاد صاحب، آپ کب تشریف لائے تھے کراچی؟ 2000 میں۔ آج بھی برادریوں کا سسٹم، تاریخ کو پڑھنا، دیکھنا، اس کو محفوظ کرنا اور اس کو دیکھ کر کچھ فیصلے کرنا آج بھی ہمارے ان علاقوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں محض حکومت یا ہونے والی جنگوں ہی کو تاریخ تو نہیں سمجھتے، ان کے زمانے میں ہزاروں واقعات ہوئے۔ اچھا، اب جب آپ سوانحی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اب دنیا میں خواہ وہ کسی دنیا دار کی حالات زندگی ہیں، یا وہ دیندار کے حالات زندگی ہیں، یا وہ نبی کے احوال ہیں، اور یا وہ نبی کے جو مد مقابل افراد ہیں ان کے بارے میں معلومات ہیں، یا وہ کسی فیلڈ کے ماہرین کے حالات زندگی ہیں، جیسے علم فقہ کے اندر ہم کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ اب ان کے جو حالات زندگی ہیں یہ تاریخ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ اپنے حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے کہ آپ کو تاریخ سے کتنی دلچسپی ہے رہی، کتنا پڑھا اور کن سیگمنٹس پر زیادہ پڑھنا آپ کو پسند ہے، کچھ اس بارے میں اگر ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تاریخ پڑھنے میں جو بھی لگ جائے نا، اسے تاریخ کا پہلے تو یوں کہہ لے کہ شوق پیدا ہوتا ہے پڑھنے کا، صحیح۔ اور پھر اس کو بعد میں اس کی لت لگ جاتی ہے۔ اچھا، نشہ یہ بھی یہ ایڈکشن ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اچھا۔ کہ آدمی اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ میری جو تاریخ کے حوالے سے دلچسپی ہے اس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا جو علم دین کی طرف آنا ہے نا، اس کی بنیاد بھی تاریخ ہی بنی تھی۔ اچھا، کہ امیزنگ۔ ہمارے گھر میں والد صاحب نے اولیاء کرام کے حالات زندگی پر، صحابہ کرام کے حالات پر، اعلی حضرت کے بارے میں کافی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ اچھا۔ تو میں نے جب وہ پڑھنا شروع کی تو اس میں واقعات ہوتے تھے، وہ واقعات پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اور بس وہ پڑھتے پڑھتے ہی پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، اچھا، یعنی مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا۔ صحیح۔ بس اس مطالعے کے شوق سے پھر چلتے چلتے آج ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچپن ہی سے اس کے پڑھنے کا شوق رہا ہے، اور جو میری اپنی ذاتی دلچسپی ہے تو اس میں تو لازمی بات ہے، سب سے پہلے تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، سبحان اللہ۔ یہ سب سے مقدم بھی ہوتی ہے، سب سے محبوب بھی ہوتی ہے، اور سب سے ضروری بھی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کے ساتھ ایک عرصے سے تعلق ہے، اور قرآن مجید بھی اقوام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں بکثرت بیان فرماتا ہے، اور وہ بھی تاریخ ہے۔ اب وہ قرآن مجید میں جتنا بیان کیا گیا وہ پڑھ لیں، یا پھر اس کی تفسیر میں جب جاتے ہیں اور تفسیریں پڑھتے ہیں یا تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک جو فرما رہا ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا بنتا ہے، تو وہ بھی ساری تاریخ بنتی۔ تو یوں تفسیر اور قرآن مجید کی وجہ سے بھی تاریخ کے ساتھ تعلق رہا، تو یہ والی تاریخ بھی ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، اب بھی پڑھتا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے جو سوانحی تاریخ میں جو اولیاء کرام اور اسلام کی عظیم شخصیات، خواہ وہ آئمہ دین ہو، آئمہ مجتہدین ہو، یا وہ اولیاء کرام ہو، یا وہ صوفیاء کرام ہو، یا وہ محدثین مفسرین ہو، تو ان کے حالات زندگی پڑھتے رہنا۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ میرے ابھی بھی آج تک میری روٹین ہے کہ میں ہر مہینے میں 1 یا 2 سوانح کی کتابیں ضرور پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں کسی نہ کسی ولی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے جو مطالعہ کرنا میری اس میں عادت کے اندر شامل ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو تاریخ ہے وہ ہے جو قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے تاریخیں بنتی ہیں، اچھا۔ اور یہ میرا ایک دلچسپی کا بہت بڑا باب ہے، اور اس کی ایک ہی اس کا ریزن ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں پڑھ کے تو میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے سوچ سکوں۔ صحیح۔ یعنی میں کسی قوم کی تاریخ پڑھوں، یا کسی ملک کی تاریخ پڑھوں، یا کسی بادشاہ کی تاریخ پڑھوں، یا کسی فاتح کی تاریخ پڑھوں، یا کسی شکست خوردہ اور بفتو کی تاریخ پڑھوں۔ اچھا، پھر وہ تاریخ اسلامی ہو یا وہ نان اسلامک ہو، صحیح۔ وہ بہر صورت وہ اس ایک ہی مقصد کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے عروج پایا تو مسلمان کیسے پا سکتے ہیں،
اور اگر دنیا میں کوئی قوم زوال کا شکار ہوئی تو مسلمان اس زوال سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ خود مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ کن اسباب پہ تھا، اور مسلمان جن دوروں میں زوال کا شکار ہوئے تو اس کے اسباب کیا تھے. تو نارملی ان چیزوں کی تاریخ جو ہے وہ پڑھتے رہنا جو ہے نا یہ ایک ہابی ہے، اور مطالعہ بھی کرنا پھر اس حوالے سے جو دنیا کے تاریخی مقامات کی سیر وغیرہ ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے. میں یہ نیکسٹ کوشچن کرنے لگا تھا کہ سفر کے دوران بھی آپ کے پیش نظر یہ چیز رہتی ہے کہ کہیں پہ جانا ہو یا انٹینشنلی آپ کسی تاریخی مقام پر جاتے ہوں لرننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے؟ تاریخی مقامات کی الحمدللہ بہت ساری جگہوں کی میں نے سیر کی ہے، وزٹ کیا ہے، اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ کہیں جانا ہو تو وہاں کے کچھ نہ کچھ تاریخی مقامات کو دیکھ لیا جائے. اور اس دیکھنے کے پیچھے ایک دلچسپی والا فیکٹر لازمی بات ہے، وہ تو انسان کی فطرت ہے، اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پرپسفل اور کسی پرپس بیسڈ ہوتی ہیں. اب تاریخی مقامات کو ویسے اگر گننا شروع کرے تو اس میں ہمارے جو دینی تاریخ کے مقامات ہیں وہ بڑے واضح سے ہیں، جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یعنی خانہ کعبہ ایک تاریخ ہے، مسجد حرام شریف ایک تاریخ ہے، غار حرا ایک تاریخ ہے، غار ثور ایک تاریخ ہے. اچھا اسی طرح مینا عرفات یہ بھی ایک تاریخ ہے. اچھا آپ مدینہ منورہ میں آئیں تو مدینہ منورہ میں ہر قدم پہ تاریخ جو ہے وہ ماشاءاللہ یوں کہہ رہے کہ چمک رہی. سبحان اللہ. اور دنیا کی تاریخ کے اندر اگر تاریخ کے صفحے پہ کہیں چمکتے ہوئے موتی رکھے ہیں تو مدینہ منورہ کی سرزمین جو ہے اس میں سب سے زیادہ روشن. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ جہاں گزری تو وہ ساری کی ساری تاریخ بن جاتی. تو اب اس کے اندر یہ احد شریف ہے، غزوہ احد کا مقام ہے. اچھا اسی طرح اسی تاریخی تناظر میں، لیکن وہی کہ اس میں اسلامی پہلو زیادہ مقصود تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کی جگہ کو دیکھنا زیادہ مقصود تھا. تو اس میں جو غزوہ بدر کا مقام ہے، شہر بدر ہے اور غزوہ بدر کا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اچھا اسی تاریخ کے اندر آ جاتا ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شہر اور جو ان کی قوم کا علاقہ تھا جسے مدائن صالح کہتے ہیں. تو میں نے اس جگہ کا بھی وزٹ کیا ہے، وہاں پر بھی ہم گئے تھے، میں تھے، عبدالحبیب بھائی صاحب تھے، بلکہ ہم نے وہاں کی ایک ریکارڈنگ بھی کی تھی جو مدنی چینل پہ کئی مرتبہ چلی ہے. تو یوں کہہ لے کہ اس خطے کے اعتبار سے یہ ہے. اچھا اسی طرح پھر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہی عراق، تو اب عراق میں بغداد شریف، تو بغداد شریف جو ہے یوں کہہ لے کہ اسلام کی تاریخ کوئی ایسی لکھی نہیں جا سکتی کہ جس میں سے بغداد کا ذکر مائنس ہو. یعنی کہ بغداد شریف اسلام کی سیاسی، عسکری تاریخ، سیاسی تحریک، بادشاہوں کی تاریخ، علمی تاریخ، تمدنی تاریخ، تہذیبی تاریخ، سوانحی تاریخ، یہ ہر ایک کے اعتبار سے یہ اسلام کا شاید سب سے اگر نمایاں ترین مقام ہو تو وہ آپ بغداد شریف کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی عظمتیں جو ہے وہ ایک جدا نوعیت کی ہیں، لیکن جو تاریخ ہے، تاریخ کے اندر جو بغداد شریف کا مقام ہے وہ دنیا اسلام کے اندر، اور اسلامی دنیا جتنی بڑی ہے ان سب کے اندر بغداد کے برابر کی تاریخ کہیں کی بھی نہیں ہے. تو بغداد شریف ہو گیا. اچھا پھر عراق کے اندر ہی جیسے کوفہ، شہر کوفہ ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ، اور آپ کی جائے شہادت اور آپ کے مزار مبارک جہاں پر جو ہے وہ جلوہ گر ہے اور جہاں آپ کا وجود مبارک ہے. تو اب جو کوفہ ہے تو ایک اس کا یعنی کہ نجف، بیسیکلی تو وہ نجف اشرف جو ہے وہ کہلاتا. پھر جو ہے وہ کربلا، اسلامی تاریخ کے اندر کربلا مائنس کر دیں تو یوں کہہ لے کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ شاید یوں لگے کہ جیسے اس میں سے کوئی جگر ہی نکال دیا، اس طرح کا معاملہ. تو کربلا ہے تو وہاں کا وزٹ. اچھا پھر اسی طرح پھر اسلامی تاریخ کے اندر ہی آپ ترکی کو لے لیں، سلطنت عثمانیہ اور ترکی، اور پھر اس کے جو ایک پوری تاریخ ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ جس کا شمار نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلے استنبول. تو استنبول جو ہے یہ تاریخ کے ہزاروں بڑے بڑے واقعات کو اپنے اندر لیے ہوئے.
تو استنبول کے بہت ساری جگہوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا. پھر ترکی کے اندر ہی تاریخ کے اعتبار سے جو دوسری بہت نمایاں جگہ ہے وہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شہر کونیا. تو اب جو اسلامی تصوف اور جو اسلامی ادب، اسلامی لٹریچر، صوفیانہ شاعری اور پھر سلسلہ مولویہ، تو ان سب چیزوں کے اعتبار سے جو یوں کہہ لیں منبع اور ماخذ ہے وہ کونیا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو شہر ہے. تو اس کا بھی الحمدللہ وزٹ کیا ہے. اسی طرح تاریخی شہروں کے اندر ہی ترکی کا ایک شہر ہے برسا. جی. یہ وہاں کا وہ ایک جو ہے نا وہ ہل اسٹیشن بھی ہے، اچھا. اور اس کے علاوہ یہ تاریخی اعتبار سے بھی بہت اس کا جو ہے نا وہ نام ہے. اچھا، اسی طرح ترکی ہی کا ایک شہر ہے عرفہ. عرفہ یہ عرفہ شہر جو ہے نا یہ ترکی کا بارڈر اور جو شام کا بارڈر ہے یہ جہاں ملتے ہیں نا یہ وہاں کر کے یہ شہر ہے. اور یہ اتنا تاریخی ہے کہ میں آپ کو اس کی اب چند چیزیں بیان کرتا ہوں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہیں یعنی کہ یہ والا شہر ہے. کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا ہوا، جو وہاں کا وزٹ کیا اور جو وہاں پر جگہوں پر لکھا ہوا ہے میں اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. عرفہ شہر جو ہے اسی کے اندر وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. اچھا. یعنی مولد ابراہیم کے نام سے وہاں باقاعدہ جگہ موجود ہے. ہم نے اس کی زیارت کی ہے. نگران شورا حاجی عمران صاحب اور عبدالحبیب بھائی بھی جو ہے نا وہ ساتھ تھے، تو ہم سب اکٹھے گئے تھے وہاں پر. اچھا، پھر اسی عرفہ شہر کے اندر وہ جگہ ہے جہاں پر نمرود نے آگ جلائی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا. تو اب جس جگہ سے وہ منجنیق کے اندر رکھا گیا تھا وہ جدا ہے، اور جہاں آگ جلائی گئی تھی وہ جدا ہے، کیونکہ وہ ڈسٹینس ہے نا دونوں کے درمیان. ابھی بھی مارک کیا ہوا ہے. ہاں، مارک کیا ہوا نا کہ یہ منجنیق والی جگہ ہے اور یہ آگ والی جگہ ہے. تو اب وہ والا مقام جو ہے یہ دونوں مقام بھی وہاں پر ہیں. صحیح. اچھا، پھر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو چھپا کے رکھا گیا تھا. صحیح. کیونکہ نمرود کا معاملہ بھی وہی تھا جو فرعون نے بعد میں کیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، تو اس نے بھی بچوں کو مارنے کا حکم دیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پہ ایک عرصے تک چھپ کر رہے تو وہ جگہ بھی وہاں پر انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے. اچھا، ایک اور نہایت معروف جگہ جو وہاں پر مشہور ہے کہ یہ وہ مقام ہے، وہ ہے جہاں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تھا اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا تھا. واہ. اور اس چشمے کا پانی پی کر اور اس چشمے کا پانی جو ہے وہ یعنی کہ اسے غسل فرما کے آپ کو اس مرض سے شفا ملی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں. اللہ. جو آپ نے قرآن پاک میں آپ کی دعا ہے نا کہ یا اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. تو اب وہ جو واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. تو یہ جو ہادہ مغتسل بارد و شراب جو ہے یہ جس جگہ اور کنویں کے بارے میں ہے تو وہاں پر ترکیوں کے اعتبار سے وہ جگہ عرفہ کے اندر ہے. اچھا. اس کے ساتھ مسجد ہے بہت بڑی، ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے. کنواں اب بھی ہے؟ ہاں، کنواں اب بھی ہے اور باقاعدہ اس کی زیارت بھی کی جاتی ہے. وہاں سے وہ پانی نکالنے کے لیے وہ نل وغیرہ بھی لگے ہوئے، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ کین اور یہ ساری چیزیں بھی ملتی ہیں نا، یہاں سے بھر کے جو ہے نا وہ آپ پانی لے جائیں یا بھری ہوئی کینیں مل جاتی ہیں وہ آپ لے کے چلے جائیں. تو وہ ایک پورا ماحول ہے. وہ اس جگہ کا بھی ہم نے الحمدللہ اس کی زیارت کی ہے. تو یہ تاریخی مقامات کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر تو یہ مبنی بر حقیقت ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اسلامی اور ہمارے دینی تاریخ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ حصہ ہے یہ. اچھا، لیکن یہ جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کنواں ہے نا، چشمہ جو ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ یہی عراق کے اندر بھی میں نے دیکھا. اچھا. عراق کے اندر بھی ہم بغداد شریف سے غالباً جو ہے نا کربلا جا رہے تھے یا جو ہے نا وہ کوفہ جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک جگہ آتی ہے غالباً بابل شہر جو ہے نا اسی میں ہے غالباً بابل شہر کے اندر. تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ایک جگہ ہے اور وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ چشمہ یہ، اور وہاں پر بھی لوگ پانی بھرتے ہیں، بلکہ وہ دیواروں کے اوپر مدنی بھاریں بھی لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے نا کہ مجھے یہ مرض تھا تو میں نے یہاں کا پانی پیا تو شفا مل گئی، اور آگے اپنا نام لکھا ہوتا ہے. تو یہ سارا ماحول وہاں پر بھی ہے. تو بہرحال یہ تاریخی مقامات میں سے یہ بھی ہے. اچھا، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک اور جگہ جس کا میں نے وزٹ کیا بھی اور یوں کہہ لیں کہ
جس کا وزٹ کرنے والے تقریباً ہر مسلمان کی کیفیت برابر برابر ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے اسپین کے اندر قرطبہ، قرطبہ، جامع مسجد قرطبہ، اور اسی طرح جو قصر حمرہ جو وہاں پر یہ ہیں. تو اب وہ مسجد قرطبہ تو وہاں پر انہوں نے ایک میوزیم اور ایک بت خانہ اور اس طرح کا وہ سارا بنا ہوا ہے. تو اس کا بھی الحمدللہ اس کا بھی وزٹ کیا ہم نے. تو وہاں پر جو ہے وہ درود شریف پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، آہستہ اذان آواز کے اندر اذان وغیرہ بھی پڑھی. تو مسجد قرطبہ اور اسی طرح غرناطہ، اسی طرح یہ قصر حمرہ، اور اسی طرح 2-3 اور مقامات وہاں مشہور ہیں. بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ وہیں پر وہ اشبیلیہ، ایک زمانے میں تو اشبیلیہ بہت معروف شہروں میں سے ہوتا تھا، یعنی کہ جیسے قرطبہ غرناطہ ہے نا، جی، قرطبہ غرناطہ کے برابر اشبیلیہ مشہور تھا. اچھا، تو اور یہ عربی شاعری کا ایک بہت بڑا مرکز اس کو شمار کیا جاتا رہا. تو ہم گئے تھے اشبیلیہ میں. ہمارے جانے کا مقصد اور تھا کہ وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جن بزرگوں سے فیض لیا تھا، حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جائے ولادت ہے. یعنی آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اس گھر میں حضرت کی پیدائش ہوئی تھی. واہ، تو ہم پھر اس گھر کی زیارت کے لیے وہاں پر گئے تھے. تو یہ اسپین کے مقامات. باقی اٹلی کے اندر جو ہے وہاں کے جو 7 ونڈرز میں سے چیزیں ہیں، تو وہاں پر بھی میں گیا ہوں، لیکن وہ تو یوں کہہ لے کہ ایک سیر کے طور پہ تھا. اور باقی لندن میں اور نیو یارک میں جو تاریخی مقامات کچھ بنتے ہیں تو ان کا وزٹ کیا ہے. تو نارملی یعنی کہ جو جن کا میں نے وزٹ کیا وہ یہ جگہ. اچھا، اسی طرح تاریخی مقامات کے اندر ساؤتھ افریقہ، جی، ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں وہ جگہ کہ جہاں سونے کی کانیں تھی، جی، اور اب وہ سونا تو فارغ ہو گیا وہاں پر، ایسے ہی، لیکن وہاں پر میوزیم بنا ہوا ہے. جی، اور آج بھی وہ لوگ جاتے ہیں نا، تو وہ زمین کے اندر وہ ٹوپیاں شوپیاں پہنا کے ان کو جو ہے وہ نیچے اتارتے ہیں. تو وہ نیچے اترتے ہیں، وہ مطلب کہ 1 کلومیٹر تقریباً، نیچے تک جاتے ہیں وہ. تو وہ جگہ پھر وہاں پر وہ جو دکھاتے ہیں کہ سونا بنتا کیسے ہے، ذرات کیسے نکلتے ہیں، پھر جوڑتے کیسے ہیں. صحیح، تو اچھا، اور وہ میوزیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ان کی پوری تاریخ ہے جی، کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان پر کیسے ظلم ہوئے، جی، کیسی ان پہ سختیاں اور شدتیں کی گئیں، کس طرح ان کا استحصال کیا گیا، اور کتنی تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا. تو وہ بھی پھر جگہ جگہ اس تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ تاریخی مقامات میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا تاریخی مقام ہے. عبد الواجد بھائی آپ کچھ بتائیں گے ہسٹوریکل پلیسز کے حوالے سے؟ جی اسد بھائی، بالکل اتفاق ہوا ہے بہت سی جگہوں پہ جانے کا، بالخصوص ملتان میں جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں صحیح، وہاں میں گیا ہوں. بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا مزار شریف ہے، ماشاء اللہ، پھر شاہ رکن عالم ہے، اسی طرح شیخ علی ولی ہیں، وہاں ان کا مزار ہے. اور لاہور میں بھی بعض مقامات پر حاضری ہوئی. یہاں کراچی میں بھی بعض جگہیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں، جیسے منگو پیر بابا علیہ رحمہ ہے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، کہ آپ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے پیر بھائی تھے، اچھا، اور آپ نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا تھا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں. پھر ساؤتھ افریقہ میں جب میں تھا تو جوہانسبرگ، ڈربن، کیپ ٹاؤن میں بعض جگہیں جو ہیں وہ بالخصوص اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں وہ حسن معنوی کے ساتھ حسن صوری بھی رکھتے ہیں. یعنی وہاں جا کے روح بھی خوش ہوتی ہے اور آنکھوں کو بھی سکون ملتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، شاید آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، جی، جی، وہ ایک بڑی مشہور جگہ ہے جہاں پہ انگوروں کے باغات ہیں، عبد الرحمن متیبی شاہ بابا کا مزار ہے. ایسا ہی. تو دیٹ از اے ونڈرفل پلیس. شیخ مکاسا ہیں، شیخ یوسف مکاسا ہیں، یوسف جی ہاں، مکاسا ہیں، بھی شیخ صحیح. جعفر ہیں، شیخ نور المبین ہیں. جی، شیخ ماشاء نور اللہ. المبین ہے. بہرحال اچھی نیتوں کے ساتھ ایسے مقامات پر اگر جایا جائے، مزارات کی تو پھر کوئی ظاہر کہ تعداد کیسے بیان کی جائے، ایک سے بڑھ کر ایک مقام ہے، ایک تاریخ ہے، اور اپنی تاریخ کو اس نظر سے دیکھنا. مفتی صاحب، پرانی تاریخ کو پڑھ کے
فخر کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ابھی جدید دور ہے تو آج کل ویسے بہت ساری بحثیں کچھ فضول بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک بحث یا ایک جملہ کہیے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہ پرانی چیزوں پر ہی خوش ہو رہے ہو, پھر زمانہ کچھ کیا ہوتا تو بات ہوتی. تو ایک کمپیریزن یہ بھی کیا جاتا ہے یا ایک بات کی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اور تاریخ سے ابتدا میں تو آپ نے فرمایا جا رہا ہے لرننگ ہوتی ہے, بندہ سیکھتا ہے, لیکن یہ شاید ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر دنیا میں عام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس طرح کی بات کی جاتی ہے. کیا فرمائیں؟ یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے اور اس پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. میں اس کا خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, ہمارے دین کی ایک بڑی خوبصورت تعلیم ہے اعتدال. اعتدال, صحیح. اور اعتدال ہر چیز میں ہے, سبحان اللہ. حتیٰ کہ عبادت کرنے میں. واہ. کوئی بندہ کہے کہ میں سارا دن روزے رکھوں پوری زندگی اور ساری زندگی راتوں کو جا کے جو ہے وہ نوافل پڑھوں, تو ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ اعتدال. اعتدال کہ اس کے اندر اس کے فیملی میٹرز اور اس کا تعلق باللہ, یہ دونوں بیلنس کے اندر چلنے چاہیے. صحیح. اسی طرح جو تاریخ کا معاملہ ہے, تاریخ کو یاد کرنا جی, اور اس کے بارے میں جو اپنی فیلنگز ہیں وہ رکھنا, اس میں اعتدال ہونا چاہیے. بہت خوب. اب لوگ دو طرح کے ہیں, کیونکہ اعتدال کی دو طرفیں ہوتی ہیں. جی, ایک افراد کہتے ہیں, دوسرے کو تفرید کہتے ہیں. افراد کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہی بڑھ جانا. تفرید کہتے ہیں بہت ہی اس کو جو ہے نا بلیٹل کر دینا, بہت نیچے اس کو لے آنا. دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس صرف تاریخ ہے اور ان کا حال بے حال ہے. اچھا, بہت ٹھیک ہے. خوب. اب جو تاریخ کے اوپر ہی محض فخر کرنے اور اس کو یاد کرنے میں ہی اپنا وقت گزارتے ہیں اور اس تاریخ کو اپنے حال کے ساتھ جوڑ کر اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتے. صحیح. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو تاریخ کو یاد کرنے میں افراد کا شکار ہے. صحیح. وہ تمہارے آبا تھے, تم کیا ہو, ان کے بارے میں اقبال نے کہا صحیح. کہ تم یہ کہتے ہو کہ جناب سلطنت مغلیہ ہماری, سلطنت عثمانیہ ہماری, سلطنت بنو عباس ہماری, سلطنت بنو امیہ ہماری, اور فاتح ہمارے, اور علماء ہمارے, اور آئمہ ہمارے. ٹھیک ہے, یہ سب تمہارے, اور تم صحیح. تم کچھ بھی نہیں. تو ایک ہے یہ والا طرز عمل, یہ ہے مذموم. صحیح. اور یہ ہماری دین کی تعلیم ہی کے خلاف ہے کہ دین نے ہمارے سامنے تاریخ کے ہزاروں واقعات بیان کیے, قرآن کے اندر بھی اور حدیثوں کے اندر بھی. ٹھیک ہے, لیکن قرآن پاک نے جہاں پر بھی واقعات اور تاریخ بیان کی ہے وہاں پر ساتھ میں اس کے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بیان کیا. واہ. جیسے کسی جگہ مقصد بیان کیا, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ یہ جو رسولوں کے واقعات اے حبیب ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں, یہ اس کا اب مفہوم بیان کر رہا ہوں. جی, تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے کہ واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنے دل کے ہمت, حوصلہ, جذبہ اور محنت کے اندر اضافہ کرنا, سبحان اللہ. یہ تاریخ کے بنیادی ترین مقاصد میں سے ہے جسے قرآن پاک نے بیان کیا. صحیح. لہذا اب اگر ہم تاریخ اس مقصد کے طور پہ پڑھتے ہیں تو ویری گڈ, صحیح. اور ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور ہم اسے بیان کرتے ہیں تو بہت اچھا. صحیح. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا, دوسرا اس کی عبرت کی دوسری صورت ہو سکتی ہے تاریخ کے وہ چیزیں کہ جن کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ کہیں ہم بھی انہی غلطیوں کے شکار نہ ہو جائیں. صحیح. بنو عباس جو ہے یہ سلطنت کیوں ختم ہو گئی؟ مسلمان اپنی قوت و طاقت کے باوجود ہلاکو خان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکے؟ اچھا, تیمور نے کس طرح ملکوں کو برباد کیا, مغلیہ سلطنت کس طرح زوال کا شکار ہو. تو اب یہ تاریخ وہ ہے جسے ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں عبرت ملے اور ہم ان غلطیوں سے بچیں. تو ایک ہے تاریخ کا یہ پہلو. دوسرا تاریخ کا یہ پہلو ہے, اب دوسری حد جو ہے نا اعتدال کی دوسری سائڈ, تفرید, وہ یہ ہے کہ بھائی چھوڑو تاریخ کو, کیا رکھا ہوا اس کے اندر, بس جب دیکھو یہ تاریخ 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 لگے رہتے ہو, کوئی فائدہ نہیں تاریخوں کا. بس انسان کی زندگی حال ہے اور یا مستقبل, بس
اور یہ تاریخ سے اپنا تعلق توڑ دو. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دماغی کھلیوں کے اندر کچھ نہ کچھ خلل آیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ اکثر میں نے اس طرح کے لوگوں کو جو میں جانتا ہوں اور جن کی تحریریں میں دیکھتا ہوں یا جن کو کبھی سننے کا موقع ملا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو غیر مسلموں سے، غیر مسلموں کی تاریخ سے، غیر مسلموں کے موجودہ زمانے میں غلبے سے حد سے زیادہ مرعوب، حد سے زیادہ ذہنی غلامی کا شکار اور حد سے زیادہ اپنے ذہن کو پسپائی کا شکار بنا چکے، صحیح، اور جن کی نظر میں اب صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب بس جو ہے وہ غیر ہیں، ہم نہیں، اور جو کچھ ہے وہ بس جو وہ کر رہے ہیں وہ ہے. ترقی اس کا نام ہے کہ جس کی پھونک جو ہے نا اس والے ملک سے جو ہے نا وہ ماری جائے، صحیح، اور بلندی اس شے کا نام ہے جسے وہ بلندی کہیں، صحیح، اور عزت اس چیز کا نام ہے جسے وہ عزت کہیں، اور عروج وہ ہے جسے وہ عروج کہیں، اور ترقی وہ ہے جسے وہ ترقی سمجھے بس. تو اب جو بیچارے یعنی کہ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ چڈی پجامے سے لے کے اور جبے کبے ہر شے کے اندر ان سے بے انتہا متاثر اور مرعوب ہو چکے ہیں، تو اب وہ بیچارے تو بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر کے فارمولے پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. خود بیچارے احساس کمتری کا شکار اور حد سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گرا چکے ہوتے ہیں، اور جس پسپا مائنڈ سیٹ کا وہ شکار ہوتے ہیں اسی پر جو ہے نا یہ سارے مسلمانوں کو اس کا شکار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کے مظاہر کیا ہیں، جو اس کے کچھ مظاہر وہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی شہر ہے، ہم نے اس شہر کا نام تبدیل کر کے اگر کسی اپنی اسلامی ہستی کے نام پر اسے تبدیل کیا، یا کسی جگہ کا نام جو ہے وہ ہم نے اپنے اسلامی اس کے اوپر جو ہے نا وہ تبدیل کیا، تو ان کے قلم اور ان کی زبانیں دونوں رواں ہو جائیں گی. دیکھیں جناب، تاریخ کو بدل دیا. ارے بھائی، تاریخی کو تم رو رہے تھے، تم یہی تو کہہ رہے تھے کہ تاریخ کی بات ہی نہ کرو، اور اب ان کا نام بدلا تو تمہیں تاریخ بھی یاد آ گئی کہ تاریخ بدل رہے ہو. ایک جملہ تھا میں نے جو کسی کا پڑھا تھا کہ جس زمانے میں پاکستان میں سڑکوں، گلیوں اور شہروں کو مسلمان کیا جا رہا تھا، یعنی کیا ہے کہ بھئی علاقے کا نام رکھ دیا صدیق آباد، صحیح، شہر کا نام رکھ دیا اسلام آباد، اور اسی طرح کسی جگہ کا نام رکھ دیا کسی ہستی کے نام پہ. تو اب یہاں پر فوراً جنا یہ تکلیفیں اور اذیتیں یہ شروع ہو جاتی. اچھا، جب انہی کو ہم کہیں نا کہ بھائی صاحب میں اور آپ مل کے دونوں نیو یارک چلتے ہیں، ہم دونوں مل کے ذرا شکاگو چلتے ہیں، ذرا لندن کی سیر کرتے ہیں، آئیے ذرا برمنگم ہو کے آتے ہیں، یعنی وہ سارے پیارے پیارے شہر جو ان کے دل و دماغ کے اندر بسے ہوتے ہیں، اور وہاں کی جب ایک ایک گلی، ایک ایک محلے، ایک ایک ٹاؤن، ایک ایک علاقے، ایک ایک اس کا جو ایریے کا نام ان کی کسی شخصیت کے نام پر تمہیں ملے گا نا، تو پھر ہمیں بتانا کہ بھائی صاحب ذرا تاریخ ہم زیادہ یاد کرتے ہیں یا یہ زیادہ یاد کرتے ہیں. بہت خوب. اب آپ یہ دیکھیں، یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں، ان کے ذرا نام لیں آپ، اور ان ناموں کے پیچھے کی ہسٹری پڑھ لیں آپ صحیح، کہ یہ نام جو ہے یہ کس نام پہ، ایسے ہی. ان کی کسی شخصیت کے نام پہ ہوتا ہے. اچھا، ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، یہ جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے ذرا نام نکالیں، یہ یونیورسٹی کس کے نام پہ ہے؟ اکثر آپ کو افراد کے نام پہ ملے گی، ایسے ہی. اور وہ بھی آپ آج کے نہیں بلکہ وہ سینکڑوں سال پہلے کے. اچھا، آپ شہروں کے نام نکال لیں، شہروں کے نام جسے آج بڑے تقدس کے ساتھ بولیں گے نا کہ جناب میرسبرگ اور پیٹرسبرگ. بھائی صاحب، یہ پیٹر صاحب کون تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ سینٹ فلاں، تو یہ جو سینٹ ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے صوفی صاحب. جی، یہ ان کے عیسائیوں کے جو ان کے صوفیہ تھے اور ان کے جو یہ اولیاء جس کو شمار کرتے تھے، یہ ان کے ناموں پہ. صحیح. تو آج ادھر ہم اپنے کسی مسلم شخصیت کے نام پر کوئی شہر کا نام، کوئی علاقے کا نام، کسی انسٹیٹیوٹ کا نام رکھ دیں، تو یہاں پر ان کو فوراً جو ہے نا وہ دوسری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ پوری دنیا کی پریکٹس یہ ہے. ایسا ہی. ڈربن کے ایئرپورٹ کا نام کیا؟
اس کا نام ہے کنگ شاکا ایئرپورٹ. ٹھیک ہے. یہ کنگ شاکا صاحب کون ہے؟ یہ ان کے ایک بڑے کا نام ہے. یہ ان کے بڑے کا نام ہے. ٹھیک ایسا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جسٹ ایک مثال بیان کی. نیو یارک کا جو بڑا ایئرپورٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جان ایف کینیڈی. اچھا صحیح جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ. صحیح ٹھیک ہے. تو یہ کون صاحب ہیں؟ صحیح. یہ ان کی صدر تاریخ تھا ہے. ان کا. یہ ان کا صدر تھا. ایسا تو میرے بھائی یہ جو تاریخ پہ اتنا شرمندہ پھر رہے ہوتے ہیں نا جی کہ جیسے ہی تاریخ کا نام آیا تو یکدم جناب رگیں پھول گئیں اور یکدم شرم سے سر بھی جھک گئے اور آنکھوں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا. اس شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سینہ چوڑا کر کے اور پورے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین تاریخ ہے. جس تاریخ کی ابتدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی، جسے آگے چلانے والے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں. جس تاریخ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد جیسی ہستی ہیں. جس تاریخ کے اندر امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی جیسی شخصیات ہیں. جس کے اندر سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جس تاریخ کے اندر اتنے بڑے بڑے نام، جس تاریخ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام غزالی، امام رازی، امام ابو الحسن اشعری، علامہ سیوطی، مجدد رفسانی، شیخ عبدالحق محدثی دہلوی اور شاہ عبدالعظیم محدثی دہلوی، بادشاہ عالمگیر اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خانی رحمۃ الرحمہ، جس تاریخ میں اس قدر خوبصورت نگینے اور اتنی عظیم ہستیاں موجود ہیں، وہ الحمدللہ قابل فخر ہے. ماشاءاللہ. جس تاریخ نے دنیا کو تہذیب سکھائی، جس تاریخ نے یورپ کے اندر گلیوں میں اور گھروں میں ڈھیروں ڈھیر بھاگتے ہوئے چوہے بھگا کر اور ان کو صفائی کا نظام دیا، جس نے سب سے پہلے ان کو یونیورسٹیوں کا تصور دیا، جس نے ان کی جہالتوں کا ازالہ کر کے وہاں پر علم کی شمع روشن کی، جس نے اس زمانے کے اندر آج کے دور کی بڑی بڑی سہولیات کو اس زمانے میں پرووائڈ کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدید ریاست کی کتنی نئی نئی چیزیں آپ نے وہ ایجاد کی اور جن کو آپ نے وہ لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا اور جس سسٹم کو آپ نے نافذ کیا. تو یہ جو اتنی عظیم تاریخ ہے اس پہ شرمندہ ہونے کی نہیں، اس کے اوپر فخر کرنے کی ضرورت ہے. تو لہذا الحمدللہ ہم اس کے اوپر فخر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز پر مفتی صاحب آپ نے وضاحت فرمائی اور دوران گفتگو بہت ساری چیزیں وہ ذہن میں گونج بھی رہی تھیں اور یاد بھی آ رہی تھیں. جیسے کہ بعض ٹرینز کے نام ہیں ہمارے بزرگوں کے نام پر ہیں. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان یہ بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے نام پر ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین کے ذہنوں میں بھی آ رہی ہوں گی. تو واقعی بڑی خوبصورت بات ہے. تو اپنی جگہوں کے، اپنے علاقوں کے، جہاں جس کا جو اختیار ہے تو وہ اسے کرنا چاہیے. تو یہ ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے اور اپنی ہسٹری سے، اپنی اصل سے محبت کی علامت بھی ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ناظرین میں سے ایک تعداد ہوگی جنہوں نے تاریخ کے موضوع پر اسلام کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا خوبصورت کلام شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو ہے، سفر اب کچھ باقی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے ایپیسوڈ کا بھی ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹائمنگ کا. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں اس ٹاپک کے حوالے سے کلوزنگ نوٹ کے طور پر کچھ ارشاد فرمائیں. تاریخ کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا مفید ہے، لیکن تاریخ کے باب میں جو ابھی میں نے کہا نا کہ افراط و تفریط بہت زیادہ ہے. صحیح. اس میں غلط بیانیاں اور اس میں تاریخ بیان کرنے والوں کے تعصبات یہ بہت زیادہ ہیں. صحیح. آپ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی پڑھیں گے نا تو یوں کہہ لے کہ 99% آپ کو غلط تاریخ پڑھنے کو ملے گی. ڈنڈی ماری ہوگی کہیں. مسلمان حکمران ہوئے، مسلمان شخصیات ہوئیں، مسلمانوں کی ترقیاں ہوئیں، آپ کو اس کے اوپر دوسری چیزیں ملیں گی. اچھا، اور خود جو مسلمانوں نے تاریخ لکھی ہے جی، وہ بھی
بیسیکلی اہل علم کے لیے لکھی گئی تھی، عوام کے لیے نہیں. اچھا یہ اگر پوائنٹ ذہن میں رکھے نا واہ تو یہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں ذرا سیکیور کر دیتا ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں جیسے بڑی بڑی کتابیں ہیں، تاریخ طبری ہے جی امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی، اچھا اسی طرح تاریخ مسعودی ہے، اسی طرح البدایہ والنہایہ ہے، اور اسی طرح اور تاریخ کی کتابیں. یہ تاریخ کی کتابیں صرف اس بات پر مشتمل ہیں کہ بھائی فلاں فلاں چیز کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا روایتیں نقل کی ہیں، صحیح وہ روایتیں مستند ہیں یا نہیں، وہ روایتیں معتبر ہیں یا نہیں، ان روایتوں کا معنی مفہوم کیا بنتا ہے، اس پر جو پچھلے تاریخ دان ہیں انہوں نے بہت کم کام کیا. صحیح اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں ہر طرح کی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں تو اس میں وہ چیزیں بھی پڑھنے میں سامنے آ جاتی ہیں کہ جو حقیقت میں ہماری تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹ ہے، صحیح اور یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے چونکہ وہ واضح نہیں ہے تو اس کا مفہوم غلط سمجھ آ رہا ہے. صحیح لہذا تاریخ کا مطالعہ کرنے کے اندر حد سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، صحیح اور اس میں جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کے اندر جتنی تاریخ بیان کی گئی ہے اس کے متعلقہ تفسیر پڑھ لیں، صحیح اور اس کے لیے میں مشورہ سیدھا تفسیر صراط الجنان کا دوں گا سبحان اللہ کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھ کر ہی اس کے اندر روایات کو ماشاء نقل کیا گیا، لہذا یہ ہوگی تفسیر صراط الجنان. اچھا اسی طرح حدیثوں کے اندر بھی تاریخ کی بہت سی باتیں موجود، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ مرآت المناجی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی شرح ہے مشکات شریف کی، اس کا مطالعہ کریں، صحیح اس میں بھی آپ کو سیکیور انداز کے اندر چیزیں مل جائیں گی. صحیح تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ فی الحال چونکہ حد سے زیادہ کمی بیشی تاریخی کتابوں میں پائی جاتی ہے، صحیح لہٰذا مکتبۃ المدینہ کی جو تاریخی کتابیں ہیں، کیونکہ سوانحی تاریخ میں مکتبۃ المدینہ کا کام بہت زیادہ ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا، شخصیات کے اوپر، افراد کے اوپر، صحابہ پر، تابعین پہ، اولیاء کرام پہ. تو یہ والی کتابیں جو ہے یہ آپ کو محفوظ انداز کے اندر تاریخ سے روشناس کروا دے گی، تو ان کا مطالعہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ مطالعہ کرنا ہے تو پھر باقاعدہ کسی مستند صاحب علم آدمی سے مشورہ کر کے شروع کیا جائے، صحیح تاکہ وہ پہلے یہ بتا بھی دے کہ اس کتاب میں ان چیزوں کے حوالے سے محتاط رہیے گا صحیح اور مجھ سے مشورہ کرتے رہیے گا. تو یہ اس انداز کے اندر مطالعہ صحیح کیا جائے. اور باقی یہ ہے کہ ایک اعتبار سے یہ بات بالکل قابل توجہ ہے کہ تاریخ کے اندر جو ہے ہم تاریخ سے زیادہ اپنے حال پر توجہ دیں، صحیح تاریخ کو ذریعہ بنائیں اپنے حال کو بہتر کرنے کے لیے. تو لہذا با مقصد پڑھیں، بے مقصد پڑھنا جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدے مند ثابت نہیں ہوتا. صحیح اور ایک اور بڑی خوبصورت کتاب جو خود مفتی صاحب کی ہی لکھی ہوئی ہے، یہ سیرت الانبیاء، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجیے. اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کو باقاعدہ یہ محسوس ہوگا کہ تاریخ میں باتیں تو بہت سی لکھی ہیں جس کو ہم رتب و یابس کہتے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو چیزیں مستند ہیں اور جن کو جاننے میں ہمارا دین اور دنیا کا فائدہ ہے، ان چیزوں کو مفتی صاحب نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. تو مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ پاک ہمیں ایسے مبارک سفر جو علماء کے ساتھ ہوں، مفتیان کرام کے ساتھ ہوں، بار بار نصیب فرمائے. ہم ٹھٹا کے سفر پر ہیں، کچھ دیر کے بعد وہاں پر انشاءاللہ پہنچیں گے. وہاں پر کچھ حاضریاں مزارات پر ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کر کے آپ تک وہاں 3 مزارات پہ جی. انشاءاللہ تعالی ضرور حاضری ہوگی. انشاءاللہ ایک تو حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، انشاءاللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، سبحان اللہ قادری بزرگ ہیں، اور یہ بغداد شریف سے ہی یہاں پر تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ. اور یہاں پر ان کا مزار ہے، اور بڑا مشہور مزار ہے. سبحان اور ان کی مشہور باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میمن جو برادری ہے، جی. جو یہ کراچی حیدرآباد میں ہماری بڑی معروف برادری ہے، تو میمن برادری کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا. اچھا ماشاء تو یہ حضرت عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس حوالے سے بڑا معروف ہے. بلکہ آگے جو ان کی اولاد ہے یہ جی. پھر آگے پشاور کی طرف اور کشمیر کی طرف چلی گئی تھی. صحیح اور
آج بھی وہاں پر ان کی خانقاہیں اور یہ سب الحمدللہ موجود ہے. لاہور کے اندر بھی ان کے ایک بزرگ کا مزار بڑا معروف ہے. ماشاءاللہ. اور دوسرا مزار جو ہے وہ ابھی جیسے ہمارے واجد بھائی نے ذکر کیا تھا کہ سندھ کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کے جو مؤسسین ہیں، بانی، ان بانیوں میں سے ایک بہت بڑی ہستی حضرت خواجہ ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. بہت عظیم ہستی اور بہت ماشاءاللہ صاحب باطن، صاحب نظر، صاحب روحانیت ہستی ہے یہ. تو ان کا مزار مبارک جو ہے یہ بھی یہاں پر ٹھٹھا کے اندر ہے. اور تیسری بہت ہی معروف شخصیت وہ ہے حضرت علامہ ہاشم ٹھٹوی سبحان اللہ. رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جامع العلوم اور ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ایک عظیم شخصیت مانتے ہیں، تو علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کی شخصیت ہے سبحان اللہ. کہ علمی اعتبار سے نہایت بلند پایا مقام، واہ. تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، علوم حدیث، علوم فقہ، تاریخ اور دیگر علوم کے اوپر. اور آپ کی کتابیں بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور اسی طرح جیسے یہ علم ظاہر میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے، علم باطن میں، روحانیت میں، تصوف میں، اس کے اندر بھی ان کا مقام بہت بلند ہے. تو ان کا مزار مبارک بھی وہیں پر حضرت ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب کر کے ہی ہے، مسجد کے ساتھ. تو یہ 3 مزارات ہیں جن پر نے بطور خاص حاضری دے دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے مناظر بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، اور عید کی خوشیوں میں گویا کہ ہم اس طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مختلف مواقع پر، مختلف موضوعات پر سلسلے دیکھیے، اپنے علم کو بڑھائیے، عمل کا جذبہ بیدار کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، ہمارا سفر ابھی جاری ہے اور گفتگو کا سلسلہ بھی مزید رہے گا، لیکن ٹھٹھا پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ مزارات اولیاء پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی. اس ایپیسوڈ میں ان مزارات میں سے ایک کے مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں. کسی ولی کے مزار پر حاضری بڑی سعادت کی بات ہے. کچھ مقامی اسلامی بھائی، کچھ ذمہ داران وہاں پر جمع ہو چکے تھے، ان سے بھی ملاقات کا سلسلہ ہوا، مزار پر حاضری دی، سلام عرض کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی، فاتحہ خوانی کی. مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسات. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار